السلام علیکم ویورز، آن لائن استاد ڈاٹ کام کی جانب سے میں ہوں انسٹرکٹر عبدالولی۔ اور دوستو، جیسا کہ ابھی آن لائن استاد ڈاٹ کام پر میں نے ایک ریسنٹلی ایک پوسٹ جو ہے کل پوسٹ کیا ہے ارننگ منی آن لائن کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے دوستوں نے اصرار کیا تھا، بہت سارے آن لائن استاد ڈاٹ کام کی ریڈرز اور وزٹرز نے بہت زیادہ زور دیا کہ میں جو ہے انٹرنیٹ پہ پیسے کمانے کے حوالے سے بہت سارے ٹیوٹوریلز بناؤں، کیونکہ ٹیوٹوریلز انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی ویب سائٹ پہ اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے اس حوالے سے۔ دوستو، اس حوالے سے ایک بہت زیادہ کمپلیٹلی جو ہے ایک سیریس جو ہے وہ میں بنانے جا رہا ہوں، اور یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو بھی طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، آن لائن پیسے کمانے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلاگ آپ بناتے ہو یا ویب سائٹ بناتے ہو، ویب سائٹ بیسکلی ایک بلاگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویب سائٹ اس ویب سائٹ کو کہتے ہیں جس میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، یا کسی کمپنی کی ویب سائٹ ہوتی ہے۔ بیسکلی جو پرسنلی ہم لوگ بناتے ہیں مختلف چیزیں، ایک بندہ شیئر کر رہا ہوتا ہے ایک ویب سائٹ پہ، تو اس کو بلاگ ہی کہتے ہیں، چاہے وہ ورڈ پریس پر ہو یا بلاگر پر ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس بلاگنگ کے حوالے سے بھی میں آپ کو جو اس بلاگنگ کے حوالے سے لوگوں کے پاس بہت سارے غلط فہمیاں ہیں کہ یہ بلاگ جو ہے لوگ پیسہ کمانے کے لیے جو ہے ڈائریکٹ بلاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ میں بہت دیر سے سمجھا ہوں اس بات کو، اور میں نے کافی ریسرچ کی ہے اس چیز پہ، اور بالآخر جو ہے کافی ساری چیزیں میں نے جو ہے سیکھی ہیں۔ تو یہ سارے تجربات جو ہے میں آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ اور لوگ جو پاکستان میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ گوگل ایڈسنس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور گوگل ایڈسنس بلاگ گوگل ایڈسنس کے لیے بناتے ہیں، ویب سائٹ گوگل ایڈسنس کے لیے بناتے ہیں۔ ان کے ذہن پہ جو ہے ایک خون سوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گوگل ایڈسنس کا ایک جو ہے بوجھ سوار ہوتا ہے کہ بھئی گوگل ایڈسنس یہ ہے، وہ گوگل ایڈسنس سب کچھ ہے۔ بھائی گوگل ایڈسنس تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گوگل ایڈسنس آج کل جو ہے پاکستان میں اور انڈیا میں، ان کنٹریز میں جو ہے بہت مطلب ہے کہ دھوکے ہوئے گوگل ایڈسنس کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے گوگل نے پالیسی بہت سخت کر دیا، اب اکاؤنٹس بہت مشکل سے دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے گوگل کے کرائٹیریا کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر گوگل کا کرائٹیریا کیا ہے، تو یہاں پر آپ جسٹ لکھیں گوگل ایڈسنس پروگرام پالیسیز، ٹھیک ہے، یہ گوگل میں لکھ لیں، سرچ کر لیں، یہ گوگل ایڈسنس کی پروگرام پالیسیز آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اب اس میں دیکھیں نا آپ، یہاں پر آپ دیکھیں یہ گوگل ایڈسنس کی پروگرام پالیسیز کتنی لمبی پالیسی ہے۔ یہ تو صرف یہ شارٹ پالیسی ہے، اگر آپ اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر جائیں گے نا، ایڈسنس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، تو یہ آپ یہاں پر حیران رہ جائیں گے کہ کتنا لمبا جو ان کا ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا جو ڈاکومنٹ ہے کتنا بڑا ہے۔ یہ تو ان کے ٹرمز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پالیسیز ہے شارٹ کٹ میں جو انہوں نے دی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں یہ مختلف چیزوں کے حوالے سے، یہ آپ اگر آپ کی انگلش اتنی آپ کی انگلش کمزور ہے کہ آپ ایڈسنس کی پالیسیز کو ریڈ آؤٹ نہیں کر سکتے، تو ایڈسنس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ سوچنا چھوڑ دینا چاہیے کہ اگر آپ ان پالیسیز کو انگلش میں نہیں پڑھ سکتے اور ان کو سمجھ نہیں سکتے، تو پھر لازمی بات ہے پھر آپ ایڈسنس کے ساتھ کیسے کام کریں گے، کیونکہ آگے جو انٹرنیٹ پہ کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ تو زیادہ تر انگلش میں ہوتی ہے، زیادہ تر کیا 100% انگلش میں ہوتی ہے۔ پاکستانی لڑکے سے بات کرو تو وہ بھی انگلش میں بات کر رہا ہوتا ہے، انڈین سے بات کرو تو وہ بھی انگلش میں بات کر رہا ہوتا ہے، انگریزوں کا تو پھر دور کی بات ہے نا۔ تو یہ ہے کہ حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر بندہ ایڈسنس کے ساتھ اب کام نہیں کر سکتا، اور اگر ایڈسنس کے اکاؤنٹ آپ کو مل جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خزانہ آپ کے ہاتھ آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ پرانا دور نہیں ہے جو سٹارٹنگ میں ایڈسنس آئی تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی ایڈسنس نے بہت زیادہ جو ہے اس کو سخت بھی کر دیا کیا ہے، اور سسٹم کو جو ہے بڑا انہوں نے اپنے فائدے میں زیادہ بنا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ پیسے اتنے بہت کم ملتے ہیں، بہت سارے ویب سائٹس والوں نے جو ہے ابھی ایڈسنس کے ایڈس کو، اشتہارات کو ریموو کیا ہے اپنے ویب سائٹ سے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈسنس نے بھی اپنے پروگرام کو سخت کر دیا ہے۔ تو ایڈسنس کا اکاؤنٹ اگر آپ کو مل بھی جائے، مثال کے طور پر پہلی بات تو یہ کہ ابھی مشکلات ہے، یہ سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے یہاں پر دیکھو، یہ ہر جگہ پہ لرن مور دیا ہوا ہوتا ہے، لرن مور انکریج کلکس، یعنی کہ آپ جو ہے لوگوں سے کلک نہیں کروا سکتے۔ یہاں پر جو ہے کنٹینٹ گائیڈ لائنس، یہ سارے کنٹینٹ جو ہے اس میں ایلیگل ہے۔ دیکھو سب سے پہلے دیکھو پورنوگرافی یا اڈلٹ یعنی جو فحش مواد ہوتا ہے وہ ایلیگل ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو گروپس وغیرہ کے خلاف بات ہوتی ہے نا، ہیٹ سپیچ، کسی کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں بلاگ میں، ویب سائٹ میں، تو وہ منع ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے مطلب ہیکنگ اور کریکنگ کنٹینٹ، یہ جو آپ جیسے کہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ محمد نیاز blogspot.com جو ہے یہ اس کے سائٹ پہ یہ ہے وہ ہے، ایڈسنس کا اکاؤنٹ ان کا بلاگ نہیں تھا، بھائی اس کو چھوڑے آپ۔ جب ایک بندہ جو ہے اگر وہ ایڈسنس کے خلاف کام کر رہے تو وہ آپ تو نہیں کر سکتے نا، کہ نہیں۔ پاکستان میں یہ ٹرینڈ بڑا وہ ہے کہ بھئی ایک بندہ کہہ رہے بھئی یہ چوری آپ کیوں کر رہے ہو، اگر آپ کسی سے پوچھتے ہو چوری دیتے ہو، وہ کہہ رہے وہ دوسرا بھی کر رہے ہے۔
تو یہ بہت غلط سوچ ہے کہ بھائی وہ کر رہے تو میں بھی کروں، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوتا، آپ کو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھو یہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے ہیکنگ اینڈ کریکنگ۔ کریکنگ کیا ہوتا ہے؟ کریکنگ یہ ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر کو کریک کرنا یا سافٹ ویئر کو پیچ کرنا، ٹھیک ہے، یہ ہیکنگ اور کریکنگ ہوتی ہے۔ یہ گوگل کے ایڈسینس کی پروگرام کے خلاف ہے، اور یہاں پر اگر گوگل کو پتہ چل جائے تو اس کو آٹومیٹکلی بند کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ انلیگل چیزیں ہو گئی یہاں پر، یہ سافٹ ویئرز بھی یہاں پر آتے ہیں کہ بھئی وہ سافٹ ویئرز آپ نہیں کر سکتے، اپنے ویب سائٹ میں نہیں دے سکتے جو کہ اپنے کاپی رائٹس رکھتے ہو یا ان کی اجازت نہ ہو دوسرے جگہوں پہ، ٹھیک ہے۔ کاپی رائٹ میں دیکھو یہ بھی انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کاپی رائٹ چیزیں جو ہے بالکل بھی آپ ایڈ نہیں کر سکتے، ایک پیراگراف بھی ایڈ نہیں کر سکتے۔ ویب ماسٹر گائیڈ لائنز جو ہے یہاں پر دیکھو سائٹ آپ کی کیسی ہونی چاہیے، اس حوالے سے اتنے لمبی ان کی پالیسی ہے۔ یہ ساری یہ ٹریفک سورسز کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو یہ آپ کی ٹریفک جو ہے کہاں سے آنی چاہیے، یہاں پر پھر آگے جو ہے آپ کی ایڈ پلیسمنٹ جو ہے کہاں ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ ایڈ کہاں لگاؤ، گوگل ایڈورٹائزنگ کو، یہ بہت زیادہ پالیسیز ہے بھائی۔ یہ پالیسیز یہ میں نے تو خود جو ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک ایک لفظ اس کا پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے حفظ ہو گیا ہے یہ ایڈسینس کے اس میں کیا کیا چیز منع ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اگر ان پالیسیز کو نہیں پڑھ سکتے، ان کو سمجھ نہیں سکتے اور ڈائریکٹ آتے ہیں کہ بھائی میں ایڈسینس کا اکاؤنٹ بناؤں، تو پھر تو آگے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں جسٹ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایڈسینس اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ ایڈسینس کا اکاؤنٹ آپ کو مل گیا اور آپ ملینئر بن جائیں گے، آپ وہ کر جائیں گے، ٹھیک ہے، ایسے کوئی کہانی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈسینس کا اکاؤنٹ اگر آپ کو مل بھی جاتا ہے تو ایڈسینس سے کمانے کے لیے ایک بہت بڑی تعداد میں ٹریفک درکار ہوتی ہے، یعنی ویب سائٹ پہ وزٹرز درکار ہوتے ہیں، جو کہ زیادہ تر سرچ انجن سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر آپ فیس بک اور یاہو پہ لوگوں کو کہیں گے کہ میری ویب سائٹ وزٹ کرو تو گوگل ڈیٹیکٹ کرے گا کہ اس ویب سائٹ کی ٹریفک کہاں سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 50% سے اوپر آپ کی ٹریفک سرچ انجن سے ہونی چاہیے، یعنی گوگل سے ہونی چاہیے، تو نئی بندے آنی چاہیے۔ تو اس چیز کے لیے ہوتا ہے گوگل ایڈسینس، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو یہ چیز بتا رہا تھا کہ بھائی یہ گوگل ایڈسینس کا اتنی خاص بات نہیں ہے۔ اب جب اپنے آپ کی پہلی بات ہوتی ہے کہ آپ کمیونٹی بناؤ، آپ جو ہے ایک اپنی ویب سائٹ کریٹ کرو، ریڈرشپ بناؤ، لوگوں کو اپنے فین بناؤ، اس ویب سائٹ کو جو ہے اس میں چیزیں ڈالو، اس میں اپنے ٹیوٹوریلز ہے یا آپ کے پاس اور کوئی مواد ہے جو کہ انٹرسٹنگ ہے لوگوں کے لیے، کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ فیشن میں ماہر ہو تو فیشن کے حوالے سے آپ کے پاس کافی سارے پکچرز ہو سکتی ہے، آپ لوگوں سے کلیکٹ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ مختلف ٹپس ویڈیوز کے تھرو دے سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ مختلف جو ہے وہ سب مین بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنی طرف سے بنایا ہوا بہت سارا یعنی کہ مواد موجود ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کے بلاگ اور سائٹ آگے بڑھتی ہے، اور اس پہ آپ کام شروع کرو 4-5 مہینے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس بہت سارا ٹریفک ہوگا، بہت سارے لوگ آ رہے ہوں گے، کیونکہ کنٹینٹ جو ہے آپ اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور لوگ آپ کے پاس آتے جائیں گے، اور پھر جو ہے جیسے ریڈرشپ لوگ آپ کو فالو کریں گے، آپ کے کام کو پسند کریں گے، آپ کے ساتھ جو ہے کمیونیکیشن کریں گے، آپ بھی لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کریں گے، تو اس کے بعد جو ہے آپ پھر گوگل ایڈسینس بھی آپ کو اکاؤنٹ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ مختلف دوسرے جو ابھی میں اس کورس کے دوران جو انٹروڈیوس کرنے والا ہوں، بہت سارے جو طریقے آپ کو بتاؤں گا، ان سے بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں، اور بھی مطلب ہے کہ آپ کے دن بدن جو ہے آگے پھر آپ کے اوپر ذمہ داری بھی بڑھ جائے گی، اور آپ کی چیزیں جو ہے کہ ویب سائٹ جو ہے دن بدن گرو کرتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اسکل فل ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسکل فل آپ جب تک نہیں ہوں گے آپ تب تک انٹرنیٹ کو نہیں سمجھ سکتے، اور انٹرنیٹ پر پیسہ کمانے کے حوالے سے آپ فیل ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ پاکستان میں لوگ جو ہے زیادہ تر یہ سوچتے ہیں کہ بھائی پیسے کمانے کے لیے جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بلاگ یا ویب سائٹ، ٹھیک ہے۔ تو پیسہ کمانے کے اور بھی بہت طریقے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ ڈیٹا انٹری سے پیسے کما سکتے ہیں، اور ڈیس.com پہ فریلانس کے ذریعے کما سکتے ہیں، اور جو کلکس وغیرہ ہوتے ہیں PTC سائٹس، ٹھیک ہے، پیڈ تھرو کلک سائٹس جو ہوتی ہے وہاں سے پیسے کما سکتے ہیں، ای میل لیڈنگ پہ پیسے کما سکتے ہیں تھوڑے بہت، ٹھیک ہے۔ یہ زیک وارڈز وغیرہ اور یہ جو ابھی آئے تھے، ٹھیک ہے، ان سے پیسے کما سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت چیزیں آتی ہے اور جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک تسلسل کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اگر اپنا ایک کریئر بنانا چاہتے ہیں، کریئر سے میری مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ پارٹ ٹائم کریئر ہوتا ہے، آپ نے اپنی فزیکل لائف میں جاب وغیرہ یا نوکری وغیرہ کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کو آپ نے پارٹ ٹائم پہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت جب آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ آن لائن جو ہے مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں کہ اب مجھے جاب کی ضرورت نہیں ہے، تو اس وقت آپ اپنی جاب چھوڑ سکتے ہیں، اور جب آپ یہ سمجھو کہ اب یہ کام میرے لیے مستقل ہو گیا، لیکن تب تک آپ اپنی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی جاری رکھتے ہو، لیکن یہ آپ پارٹ ٹائم پہ رکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے
یہ ان چیزوں سے پیسے کما سکتے ہو. اگر آپ بلاگ یا ویب سائٹ سے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بلاگ کرنا پڑے گا. پہلے آپ کو پیسوں کو ذہن میں نہیں رکھیں گے کہ میں پیسے کماؤں گا, ٹھیک ہے. پہلے آپ اپنے بلاگ کے بارے میں کہ بلاگ میرا مشہور ہو جائے, ٹھیک ہے. جب آپ کا بلاگ مشہور ہو جائے گا اور آپ کے پاس لوگ آئیں گے, آپ کے پاس ریڈرشپ ہوگی, تو پھر یہ پیسہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے سامنے. یہ آن لائن استاد.com جو بلاگ ہے, چھوٹی سی ایفرٹ ہے, میری ایفرٹ ہے, اتنی بڑی نہیں ہے, میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اپنی کوشش میں نے کی اور ابھی جو ہے اس کی کافی سارے وزٹرز بھی ہے اور یہ ریڈرز بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے میں نے پیسوں کا نہیں سوچا تھا. 4-5 مہینے تک تو اس کے اوپر میں نے کوئی ایڈ وغیرہ نہیں لگایا, ٹھیک ہے, اور اس پہ صرف کام کرتا رہا. اس کے بعد ریڈرشپ بڑھ گئی تو ابھی میں نے اس پہ جو ہے بہت ساری چیزیں لگائی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو, جب تک اگر ایک کروڑپتی آدمی ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. ایک کروڑپتی آدمی ہے, ارب پتی آدمی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو کوئی نہیں جانتا. اس کے پیسے جو ہے یہ اس چیز کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس کو لوگ جانیں, اور نہ اس چیز کے اوپر اس کو لوگ پیسے دے سکتے ہیں, نہ اس کو جو ہے لوگ اتنی زیادہ امپورٹنس دے سکتے ہیں. لیکن اگر اس بندے کی جگہ, اگر میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ اگر شاہد آفریدی پاکستان کا جو کھلاڑی ہے, یا عبدالرزاق ایک کھلاڑی ہے, ٹھیک ہے, اس عبدالرزاق کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا تو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ وہ مشہور ہے, پاپولر ہے, اس کے پاس لوگ جاتے ہیں, اس کو پیسے بھی لوگ دیتے ہیں, اس کو لوگ جو ہے ہر چیز دے دیتے ہیں. لیکن اس مالدار بندے کو کوئی نہیں, کیونکہ وہ مشہور نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے بلاگ کو یا ویب سائٹ کو کے اوپر کام کریں گے اور اس کو پاپولر بنائیں گے اور اس کو ایک بہت بڑا مطلب ہے کہ آگے لے کر جائیں گے, تو پیسے, لوگ, سروسز اور یہ ارننگ وغیرہ یہ آپ کی پیچھے آئے گی, ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا نا کہ آپ پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہو تو پیسہ آپ سے دور بھاگتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اپنے محنت کرتے ہو اور اپنے آپ کو ماہر بناتے ہو, اسکلفل بناتے ہو, ٹھیک ہے, ہنرمند بناتے ہو, تو پھر پیسہ آپ کے پیچھے بھاگتا ہے. تو یہ چیز بلاگنگ میں بھی ہے میرے دوست. ایسا ہے کہ آپ نے اس کو سیریسلی لینا ہے, اور جب آپ اپنے بلاگ یا ویب سائٹ کو اس قابل بنا لیتے ہو تو اس کے بعد جو ہے پیسے آپ کے پیچھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا اپنے میری اس ویڈیو سے, اور انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویڈیوز میں جو ہے میں آپ کو آگے جو ہے پورا جو پروسیس آن لائن منی کا جو ہے 1 بائی 1 بتاؤں گا. تب تک کے لیے مجھے اللہ حافظ, اور نیکسٹ ویڈیوز کا جو ہے آپ ویٹ کریں.